اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج اپنے یوٹیوب چینل ہرب ورلڈ یعنی جڑی بوٹیوں کی دنیا پر ایک اہم موضوع نارمل بلڈ پریشر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، تاکہ پوری انسانیت مستفید ہو کر اپنا اخروی چینل مونیٹائز کر سکوں، ورنہ سبسکرائب اور لائک کا بٹن لگانے کا گر خوب جانتا ہوں۔ امید ہے آپ بھی فائدہ پا کر شیئر کر کے اپنا اخروی چینل مونیٹائز کرنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ عزیزان من، آج کل ہر تیسرا بندہ بلڈ پریشر کا روتا ہے اور پریشان ہے۔ اس پر ایک مستند فارمولہ پیش کرنے سے پہلے دل یعنی ہارٹ یا عضلات سے متعلق چند ضروری معلومات پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ بلڈ پریشر کا تعلق دل سے ہے، تو سنیں اور سکپ نہ کیجیے کہ مادر رحم میں جب اللہ کریم کسی انسان کا پیدائش چاہتا ہے تو سب سے پہلے دل کا خلیہ یعنی سیل پیدا کرتا ہے۔ پھر یہ خلیہ نشوونما پاتے پاتے ٹیشو میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ٹیشو نشوونما پاتے پاتے آرگن عضو یعنی دل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دل کے دو حرکات ہوتے ہیں، نمبر 1 ارادی حرکات، نمبر 2 غیر ارادی حرکات۔ دل 24 گھنٹوں میں دن رات کام کرتے کرتے 1,00,000 بار دھڑکتا ہے اور جسم کو تقریباً 7,200 لیٹر خون شریانوں کے ذریعے پمپ کرتا ہے۔ بالغ افراد 55 تا 80 اور نابالغ میں 25 تا 85 ملی لیٹر خون ایک حرکت میں دھکیلتا ہے۔ میڈیکل سائنس میں اسی کا نام انگریزی میں سسٹالک ہے۔ اب ڈسٹالک عرض کرتا جاؤں کہ یہ دل کے دو دھڑکنوں یا حرکتوں کے درمیانی وقفے کا نام ہے، جس میں جسم سے وریدوں کے ذریعے گندا خون آکسیجن ساتھ لیے ہوئے دل میں پہنچاتا ہے، اور دل اس خون سے پھر وہی مقدار شریانوں کے ذریعے جسم کو دھکیلتا ہے، اور اسی طرح یہ سسٹم بغیر کسی تعطل کے دن رات چلتے چلتے مقررہ 3.5 ارب دھڑکنیں مکمل کر کے ابدی نیند سو جاتا ہے۔ اس لیے دل کی ان دونوں حرکتوں پر کڑی نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی فرد تیز چلے گا تو منزل مقصود تک جلد پہنچ پائے گا۔ باقی آپ خوب جانتے ہیں۔ سامعین محترم، خون کی نالیوں پر دباؤ کا انگریزی نام بلڈ پریشر ہی ہے، خواہ یہ دباؤ سسٹالک میں ہو یا ڈسٹالک میں۔ لیکن نارمل بلڈ پریشر کا روایتی فارمولہ 120/80 بالکل غلط
اور بے بنیاد ہے۔ یہ فارمولہ 30 سال عمر افراد کے لیے تو بالکل فٹ ہے، لیکن 30 سے آگے اور پیچھے بالکل بے بنیاد ہے، کیونکہ بچے کے پیدائش کے وقت اس کا نارمل بلڈ پریشر 90/60 ہوتا ہے۔ بس یہی اعداد و شمار نارمل بلڈ پریشر معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک بنیاد ہے، جس میں عمر کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتی رہتی ہے، یعنی کل عمر کے ساتھ 90 جمع کرنے سے نارمل سسٹالک، اور 5 سال عمر کے حساب 60 کے ساتھ 2/1/2 جمع کرنے سے نارمل ڈسٹالک کا پتہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک 5 سالہ بچے کا نارمل سسٹالک 95 اور ڈسٹالک 62/1/2 ہی ہوگا، جبکہ نارمل پلس پریشر 35/60 ہوگا، جبکہ ایک 60 سالہ فرد کا نارمل سسٹالک 150 اور نارمل ڈسٹالک 90 ہی ہوگا، جبکہ نارمل پلس پریشر 35/60 ہوگا، کیونکہ یہ سسٹالک اور ڈسٹالک کے درمیان فرق ہی پلس پریشر یا اصل پریشر ہی ہوتی ہے۔ اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ بلڈ پریشر ہائی اور لو کیوں ہوتی ہے اور اس کا گھریلو علاج کیا ہے کے متعلق اپنی تحقیق دنیا کو بہت جلد پیش کروں گا۔ انشاءاللہ جڑے رہ کر فائدہ ضرور پائیں گے۔ محترم خواتین و حضرات، تجربہ کر لیں، اگر ایک 60 سالہ فرد کا بلڈ پریشر 140/90 ہے اور اسے بلڈ پریشر کم کرنے کی کوئی بھی دوا دی جائے تو اس کے مشکلات میں کمی کی بجائے اضافہ ہی ہوگا، کیونکہ عمر کے لحاظ سے اس کا بلڈ پریشر اب بھی کم ہے، لیکن پلس پریشر یعنی PP 50 ہے، اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ بلڈ پریشر نہیں ہے اور نہ کم کرنے کی دوا کی ضرورت ہے۔ سامعین محترم، بلڈ پریشر معلوم کرنے کے لیے ملکی اور غیر ملکی ڈھیر ساری ڈیجیٹل ڈیوائسز استعمال ہوتی ہیں۔ ان میں سے اکثر ڈیوائسز میں 3 اعداد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا عدد سسٹالک، دوسرا عدد ڈسٹالک اور تیسرا عدد پلس کی پی منٹ رفتار کو ظاہر کرتی ہے، یعنی نبض کی پی منٹ رفتار بتاتی ہے۔ جبکہ ایسے ڈیوائسز بھی ہیں جن میں پلس پریشر بھی دکھایا جاتا ہے۔ اس ڈیوائس سے آپ اپنا بلڈ پریشر چیک کریں اور بلڈ پریشر کا عدد نوٹ کریں، پھر سسٹالک اور ڈسٹالک کے درمیان فرق معلوم کریں تو بھی وہی آئے گا جو ڈیوائس پر موجود ہے۔ ہم زندہ، صحبت باقی، والسلام۔